ابراہیم کا تعلق کس طبقے سے تھا، کس قوم سے تھا، یعنی اس وقت کی تاریخ کیا تھی؟ تو ایک کتاب ہے، ایک انگریز نے لکھی ہے، اس کا نام ہے لینیئر والی۔ 1935 میں اس نے وہ کتاب لکھی تھی اور اس کا نام ہے ابراہم، اس کتاب کا نام۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اس کا نام تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، جو تاریخ کے لوگ ماہرین ہوتے ہیں نا، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اس شہر کو دریافت کر لیا 20ویں صدی کے شروع میں۔ یعنی آج 20ویں صدی ہے نا، اب تو 21ویں چل رہی ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں ان ماہرین نے اس شہر کو ایجاد کیا، دریافت کیا، اور انہوں نے دیکھا، اس کے حساب لگایا، کیونکہ جس طرح کیمسٹری میں حساب لگایا جاتا ہے کاربن سے، تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں، یعنی 2100 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے یہاں حضرت ابراہیم آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شہر تھا اس کی جو آبادی تھی اس وقت 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کے برابر تھی۔ یہ انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے، اس انگریز نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب سرچ کی گئی، دیکھا گیا، تو وہ لوگ جو تھے، ان کی جو چیزیں ملی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ صنعت کار تھے، وہ لوگ تاجر تھے، اور صرف اس دنیا میں مادہ پرست تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی کرتا تھا۔ تو اس کتابوں میں یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تھے، وہ ایک تو پیسے کے پیچھے بہت زیادہ لگے ہوئے تھے۔ ان کی 2 ہی مقصد تھا، ایک پیسہ کمانا اور دوسرا عیش کی زندگی گزارنا۔ اور آپ نے دیکھا کہ نمرود کے پاس بھی کتنے خزانے تھے، کیونکہ یہ لالچی بہت زیادہ تھے، اور ان میں سود کاری بہت زیادہ تھی۔ اب ان میں سود کاری بھی زیادہ تھی، اور جو تحریرات ملی، جو کتابیں ملی اس جگہ سے، ان میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں، ان میں 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ 1 2 نہیں، 5000 خداؤں کے نام۔ ہر شہر نے اپنا الگ خدا بنایا ہوا تھا، کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا، کسی نے کسی کو خدا بنایا ہوا ہے، جسے رب البلد کہا جاتا تھا، یعنی فلاں شہر کا رب۔ تو جو کا رب البلد تھا وہ ننار تھا، چاند دیوتا کہتے تھے اسے، اور کے ساتھ شہر تھا لرسا، اس سے بڑا شہر تھا۔ اس کا جو دیوتا تھا، جو رب البلد تھا، اس کا نام تھا شماس، سورج دیوتا۔ انہوں نے اپنے خدا، وہ پوجا کرتے تھے سورج کی، والے کرتے تھے چاند کی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے ستاروں کو خدا بنایا ہوا تھا اس کے نیچے۔ تو اب ضرورت تھی کہ ایسے نبی کو بھیجا جائے، ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو ان کو تبلیغ کرے، ان کو سمجھائے کہ ارے یہ سورج اور چاند اور ستارے رب نہیں ہیں، رب وہ ہے جنہوں نے اس چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت میں بھیجا گیا جب لوگ پوچھتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ مندر بنا رکھے تھے، ان سورج اور چاند اور ستاروں کی شبہیں، ان کی شکلیں بنا کر، بت بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ جو والے ہیں نا، علاقہ تھا، انہوں نے بلند پہاڑی پر چاند کی شبہ کو بت بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے۔ بلکہ جو عورتیں تھیں، جوان عورتیں، وہ اپنے آپ کو اس مندر کے لیے، اس دیوتا کے لیے وقف کر دیتی تھی، اپنی جوانی کو قربان کر دیتی تھی، اور ایسی عورت کو بڑی حیثیت حاصل تھی، معاشرے میں بڑی عزت ملتی تھی، اسے دیوداسیاں کہا جاتا تھا، یعنی ریلیجیس پروسٹیٹیوٹس، انہیں اس چیز کی حیثیت حاصل تھی۔ تو اب یہ دور تھا، کوئی چاند کو پوج رہا، کوئی سورج کو پوج رہا، کسی نے کسی کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا۔ اب حضرت ابراہیم تشریف لائے، اور جو بادشاہ تھا اس وقت شاہی خاندان تھا، اس شاہی خاندان کا جو بانی اول تھا، جو پہلا بندہ تھا، اس کا نام تھا ارنمو۔ سے نکلا نا، جو شہر تھا، تو اس کا نام ارنمو تھا، اور اس کے خاندان کا نام نمو تھا، جو عربی میں آ کے نمرود بن گیا۔ تو اب نمرود کی حکومت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور آپ نے پھر آ کر تبلیغ کی کہ ارے تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، باقاعدہ قرآن میں آپ کا مناظرہ موجود ہے۔